والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علیہ مرۃ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ عشرہ، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ کریم اس کی ذات پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم آپ کو بلوانا بھی شاید حقوق العباد کی پامالی ہوگی، تو آپ مجھے معاف فرما دیں، لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا بولیں تھوڑا سا، وہ بولو تو صحیح ذرا یار، خوش ہو کے بولو ذرا، ہاں یہ تھوڑی تھوڑی آپ نے سبحان اللہ کی آواز نکالتی رہنے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی حاضری مکمل کر کے میں اجازت چاہوں گا، لیکن بڑی توجہ کے ساتھ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ اپنا اپنا، لیکن آپ سب توجہ ادھر رکھنی ہے۔ یاران محترم، برادران اسلام، بہت دنیا میں شاعر ہوئے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، اقبال فراز تم سے بڑا شاعر تھا، اس کو فن شاعری تم سے زیادہ آتی تھی، فراز اس کی ترتیب تم سے زیادہ اچھی ہے، لیکن جو شاعری تمہاری شہرت پذیر ہوئی وہ فراز کی نہیں ہو سکی۔ یہاں پر بیٹھے اگر میں کسی کو اٹھاؤں تو اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر تو سنا ہی دے گا، لیکن اگر کہوں فراز کا کوئی شعر سناؤ تو شاید کسی کو آتا ہو۔ پوچھا اقبال کہ اقبال تیری شاعری میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو اتنی مشہور ہو گئی کہ ہر ایک کی زبان پہ عام ہو گئی؟ اقبال کہنے لگا بات یہ ہے، اب بات سننا ذرا، اقبال کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں نے صرف شاعری نہیں لکھی بلکہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ رسول پاک کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھا ہے۔ کہا بس یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اچھا آج نا ہمارے ہاں جو رواج چلا ہے نا وہ یہ کہ کسی نے 1 مکان بنا لیا تو میں 2 بناؤں، کسی نے 1 گاڑی لے لی تو میں 2 گاڑیاں لوں، کسی نے 50,000 کا موبائل لے لیا تو میں لاکھ روپے کا لوں۔ ہم دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھو امت مصطفیٰ میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایک بزرگ تھے کہ وہ ہر وقت درود پاک پڑھا کرتے تھے، ہر وقت درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے تو درود پاک پڑھتے، وہ بھینسوں کو چارہ ڈالتے تو درود پاک پڑھتے، وہ بازار میں جا رہے ہوتے تو درود پاک پڑھتے، وہ جناب بازار سے آ رہے ہوتے تو درود پاک پڑھتے۔ مشہور ہو گیا کہ یہ بابا جی ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب چلے ان بابا جی کے پاس آ گئے اور آ کر پوچھنے لگے بابا جی آپ اتنا درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھو ایک بحیثیت امتی ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ کہا بابا جی آپ اتنا درود کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ بابا جی کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ کل بروز قیامت جب سرکار کی بارگاہ میں اقبال کھڑا ہو کر کہے گا نا یا رسول اللہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے، پیچھے میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا یا رسول اللہ اس نے 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے، میں نے 2 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے۔ یاران محترم، برادران اسلام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ درود پاک بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔ درود پاک چلتے پھرتے آپ دیکھیں تو صحیح، ذرا سوچے تو صحیح، کتنے دن گزر گئے، کتنے لمحے گزر گئے کہ ہم نے اپنے محبوب پہ درود بھیجا ہو۔ علامہ طحاوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی ظاہری زندگی میں
انہیں کوئی چیز اچھی لگتی تو وہ سرکار کو تحفہ دیتے، کھجوریں اچھی لگتی وہ تحفہ دیتے، کپڑا اچھا لگتا وہ تحفہ دیتے، لیکن ہم بھی تو سرکار کے امتی ہیں۔ کہا ہمارے لیے اللہ رب العزت نے درود پاک رکھا ہے، اگر امتی چاہتا ہے وہ اپنے نبی کو تحفہ دے تو اسے چاہیے وہ درود پاک پڑھا کرے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے گویا وہ اپنے محبوب کو تحفہ دے رہا ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا تحفہ دیا کرو محبت بڑھے گی۔ بولو تھوڑا سا جی جی، اس لیے کوشش کیا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک۔ اب دیکھیں نا محفل میں آئے ہیں نا، محفل میں آئے ہیں تو آتے آتے آپ چپ کر کے بھی تو آئی گئے ہیں نا، تو کیوں نہ کوشش کرتے کہ چل قدم بھی اٹھاتے جاتے ساتھ میں درود بھی پڑھتے رہتے۔ گھر سے نکلے سبزی لینے کے لیے جناب، چپ کر کے کسی کی غیبت کرتے، کسی کی چغلی کرتے ہوئے جناب، فون پہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی تو جا ہی رہے ہیں نا، تو کیوں نہ ایسا ہو سبزی لینے قدم بھی اٹھتے رہیں درود بھی پڑھتے رہیں۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب حاضر ہیں۔ مجھے ہمارے بھائی جناب حافظ محمد گلفام اتاری صاحب، ان کے توسل سے برادر اکبر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عابد حسین اتاری صاحب، ان کی دعوت اور حکم پر میں آپ کے سامنے یہاں پر حاضر ہوں۔ ہمارے سرفراز آوان صاحب کے جنہوں نے یہ خوبصورت محفل نور کو سجایا ہے، جتنے بھی احباب سٹیج سے لے کر آخر تک بیٹھے ہیں، سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بولو تو صحیح ذرا یار، جی جی تھوڑا تھوڑا اور بولو ذرا جی۔ یاد رکھنا کہ یارو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چلو اس پر بھی حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے۔ جبریل امین سے پوچھا، جبریل کبھی تو نے کسی نبی کو بھی تعجب میں دیکھا ہے؟ جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میں نے حضرت داؤد کو تعجب میں دیکھا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا نا، تو داؤد علیہ السلام نے مجھے پوچھا، جبریل پریشان نظر آتے ہو؟ جبریل کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، آج میں وہ میزان دیکھ کر آیا ہوں جس پر کل قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وہ میزان کیسا ہے؟ 7 آسمانوں کے برابر اس کا ایک پلڑا ہے، 7 زمینوں کے برابر اس کا ایک پلڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو آپ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک یہ اتنے بڑے پلڑے انہیں کون بھرے گا؟ انہیں کون بھر سکتا ہے؟ کس کی اتنی زندگی ہوگی کہ وہ 7 زمینوں کو جناب نیکیوں سے بھر دے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب کی ایک امت آئے گی، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گی، میں آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر دوں گا۔ ایک مرتبہ وہ الحمدللہ پڑھے گی، میں جو بقیہ آدھا پلڑا ہوگا وہ بھی میں اس کا نیکیوں سے بھر دوں گا۔ تو یار یہ تو رات کا پچھلا پہر، یہ وہ پہر آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں رات ہے تو رات میں کچھ راز ہے۔ بولو تھوڑا سا، آپ نے بولنا ہے تھوڑا سا تو میں نے آگے چلنا ہے۔ بس مہربانی کرنی، یہ آپ سب کی طرف سے مجھے لنگر مل گیا ہے، آپ سب کی طرف سے تبرک پہنچ گیا ہے، مجھے صرف آپ کی سبحان اللہ کی ضرورت ہے اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے جی۔ اب کوئی بندہ پیسے لے کر نہ آئے، آپ کی محبتیں عقیدتیں سلامت رکھیں، اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ کوشش کیا کریں اپنی مسجدوں کے اماموں کے ساتھ زیادہ تعاون کیا کریں،
اپنی مسجد کے خطیب کے ساتھ زیادہ تعاون کیا کریں۔ ہم تو بھائی مرضی کے لوگ ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں، لیکن آپ کے امام صاحب ہر وقت آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے کل، آپ کے جنازے، آپ کے جناب گھر میں خوشی، آپ کے گھر میں غمی، سب آپ کے امام دیکھتے ہیں۔ جناب خطیب صاحب ہر جمعے آ کر آپ کو بلاتے رہتے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ خدمت۔ یہ 1-2 گھنٹے کے خطیب کی جتنی خدمت کرتے ہیں، 1-2 گھنٹے کے نعت خواں کی جتنی خدمت کرتے ہیں، یار اس سے آدھی خدمت بھی ہم اپنے امام خطیب کی کرنی شروع کر دینا تو خدا کی قسم ہمارے امام خوشحال ہو جائیں گے۔ کوشش کیا کریں اپنی مسجدوں کے امام و خطیب، ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ ہوگا آپ سب کا لنگر مجھے پہنچ گیا، بس توجہ آپ کی چاہیے۔ یاران محترم برادران اسلام، بلا تمہید بات گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ربیع الاول شریف کا جو چاند ہے نا یار، بڑا خوبصورت، یہ لمحے بڑے خوبصورت۔ آپ دیکھیں کہ چند عید، یہ ربیع الاول کا چاند نکلنے سے پہلے اگر موسم کو دیکھیں تو موسم میں بھی گھٹن تھی، اگر چہروں کو دیکھیں تو چہروں پر بھی پریشانی تھی، ہر طرف غمگینی ہی غمگینی تھی۔ کوئی بجلی کے بل کو رو رہا تھا، کوئی جناب گھر کے اناج کے لیے رو رہا تھا، کوئی اخراجات کے لیے پریشان تھا، کوئی مزدوری کے لیے پریشان تھا۔ لیکن یار یہ کیا ہوا کہ اچانک کسی کو نہ بل یاد رہے، نہ کسی کو اناج یاد رہا، نہ کسی کو اخراجات یاد رہے، نہ کسی کو مزدوری یاد رہی۔ ارے جس کا چہرہ بھی دیکھو چمکتا نظر آ رہا ہے، ارے جسے بھی دیکھو بس ایک ہی لگن نظر آ رہی ہے کہ بھائی میں نے اپنے گھر میں جھنڈیاں لگانی ہیں، بھائی میں نے اپنے گھر میں جھنڈا لگانا ہے، میں نے اپنے گھر میں لائٹنگ لگانی ہے۔ ارے بھائی ایک دن پہلے تو تم رو رہے تھے بجلی کا بل آ گیا، ایک دن پہلے تو رو رہے تھے غربت نے ڈیرے لگا لیے، ایک دن پہلے تو کہہ رہے تھے تنگ دستی آ گئی ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت انداز کہا، اس نے کہا تھا کہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف آج کیوں آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں، نبی کی نعتیں سنا سنا کے ہم قسمت اپنی جگا رہے ہیں۔ اور یہ نہ دیکھو ہم کتنے ہیں، ہم کتنے ہیں، بھائی بس یہ سوچا کرو کہ آج اس وقت کوئی شراب و کباب کی محفل سجا کر بیٹھا ہے، آج کوئی اس وقت غیبتوں کی محفل سجا کر بیٹھا ہے، کہیں پہ چغلیاں ہو رہی ہوں گی، کہیں پہ جھوٹ بولے جا رہے ہوں گے، لیکن یہ محفل کیسی ہے؟ کہیں ہے رونق مفلسوں کی، کہیں ہے رونق دل جلوں کی، کہیں ہے رونق مفلسوں کی، کہیں ہے رونق دل جلوں کی۔ ہم کتنے خوش بخت ہیں یارو، نبی کی محفل سجا رہے ہیں، ہم کتنے خوش بخت ہیں یارو، نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سنوار رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ ماحول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتیں جیسے ہی بٹنے لگی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بٹنے لگی، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہم مرچے اپنے گھر پہ لگاتے ہیں، لگتی کسی اور کو جا کر ہے۔ ہاں کیوں نہ لگے، یہ آج سے ہی نہیں لگ رہی، بلکہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا، کہا شیطان دنیا میں 4 مرتبہ رویا۔ جب اللہ نے اس پہ لعنت کی، شیطان دھاڑے مار کے رویا۔ جب اللہ کریم نے اسے جنت سے نکالا، دھاڑے مار کے وہ رویا۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، دھاڑے مار کے وہ رویا۔ اور 4تھی مرتبہ تب رویا جب میرے محبوب کی ولادت ہوتی ہے، میرے محبوب کی ولادت ہوتی ہے۔ آج بڑے لوگوں کو رونا یاد آ گیا، جی رونا چاہیے، وصال تھا، وفات تھی، یہ تھا وہ تھا۔ جی وہی لوگ جو 10 محرم کو کہتے تھے سوگ منانا حرام ہے، اب 12 ربیع الاول کو انہی سوگ یاد آ جاتا ہے۔ بھئی ہم نہ 10 محرم کو سوگ مناتے ہیں، نہ ہم 12 ربیع الاول کو سوگ مناتے ہیں، ہم 10 محرم کو بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم 12 ربیع الاول کو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ یاران محبت برادران اسلام، پھر لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے بھولے بالے سنیوں کو پکڑ کے کہتے ہیں بھئی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید سورہ یونس ہے، اللہ فرماتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمائے اے محبوب فرما دو جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے، اور قرآن گواہ ہے کہ رب کے فضل میں سے سب سے بڑا فضل مصطفیٰ ہے۔ ایسے ہی ہے، بولو تھوڑا سا۔ اچھا، حضور علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام رحمتوں سے بڑی رحمت ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ۔ آپ کسی بھی رحمت کو دیکھ لیں نا، کسی بھی رحمت کو دیکھ لیں،
وہ ایک وقت میں رحمت ہوتی ہے، ایک وقت میں زحمت ہوتی ہے۔ اس روشنی کو دیکھیں، اس وقت یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر سونے کے لیے ہم بستر پہ لیٹ جائیں، یہی روشنی ہمارے لیے زحمت ہے۔ پانی یہ اگر پینے کے لیے کام آ جائے تو یہ رحمت ہے، یہی پانی سیلاب بن کر آ جائے تو زحمت ہے۔ اگر بارش ہماری گرمی کے موسم کو دور کر دے تو یہ رحمت ہے۔ اگر یہی بارش جناب والا ہماری چھتوں پہ آ کر گرے اور کمزور کر دے مکانوں کو تو یہ ہمارے لیے زحمت ہے۔ کوئی بھی چیز رحمت ہے اور ساتھ میں وہ کبھی نہ کبھی زحمت بھی ہے، لیکن رحمت مصطفیٰ کیسی ہے؟ رحمت مصطفیٰ، میرے آقا مکے میں ہے تو وہاں پہ رحمت ہے، میرے آقا مدینے میں ہے تو وہاں پہ رحمت ہے، میرے آقا غار حرا میں ہے تو وہاں پہ رحمت ہے، میرے آقا غار ثور میں ہے تو وہاں پہ رحمت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے تو وہاں رحمت ہے، میرے آقا احد میں گئے تو وہاں رحمت ہے، میرے آقا خندق میں گئے تو وہاں رحمت ہے، میرے آقا طائف کے بازار میں گئے تو وہاں رحمت ہے، میرے آقا ام معبد کے خیمے میں گئے تو وہاں رحمت ہے، میرے آقا جنگوں میں جائیں تو وہاں رحمت ہے، میرے آقا امن میں جائیں تو وہاں رحمت ہے۔ ارے میرے آقا زمین کے اوپر رہیں تو یہاں بھی رحمت ہے، میرے آقا زمین کے اندر رہیں تو وہاں بھی رحمت ہے۔ فرمایا جب رحمت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، تالے نہیں لگانے، اندھیرے نہیں کرنے مسجدوں میں، فَلْيَفْرَحُوا، سوگ کے فتوے نہیں دینے۔ جب فضل ہو جائے، جب رحمت ہو جائے، رب کا قرآن کہتا ہے خوشیاں منانی ہیں، خوشیاں منانی ہیں۔ اور اچھا پھر لوگ کہتے ہیں جناب کس نے خوشی منائی، کس نے خوشی منائی؟ بڑے اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، سنن دارمی شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہو سأل کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں حضرت کعب الاحبار کے پاس آیا، میں نے ان سے پوچھا، یہ کعب الاحبار کون تھے؟ یہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیف تجد نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی التوراۃ، اے کعب الاحبار مجھے یہ تو بتاؤ توریت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تم کیسے پاتے تھے؟ توریت میں سرکار کی نعت کیسے لکھی ہوئی تھی؟ اب حضرت کعب الاحبار کیا کہتے ہیں؟ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں نجدہ محمد بن عبد اللہ، کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں یوں پڑھا کرتے تھے یولد بمکہ تھا، کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں پہ لکھا ہے؟ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں توریت کے پنوں پہ لکھا ہے۔ ہر نبی ہر آسمانی کتاب میں رسول پاک کا میلاد لکھا گیا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں توریت میں یہ بھی لکھا تھا وَيُحَاجِرُ إِلَىٰ طَابَةَ، حضور علیہ السلام مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کریں گے، وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ، اور حضور علیہ السلام کی سلطنت ملک شام میں ہوگی، وَلَيْسَ بِفَحَّاشٍ، اور حضور علیہ السلام فحش گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ توریت کی بات حضرت کعب الاحبار نے پڑھی، لیکن پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا، 12 ربیع الاول کو مکے کی سرزمین پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 53 سال میرے آقا نے مکہ المکرمہ میں بسر کیے، پھر زمانے نے وہ عالم بھی دیکھا کہ جنوب سمت سے ایک نوری غبار اٹھا آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکائے سوار آخر، کہیں پہ اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھیں، کہیں ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے کہتی تھیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج یارو یاد رکھنا، میلاد منانے والوں، جھنڈیاں لگانے والوں، چراغاں کرنے والوں، میرے محبوب کی سیرت بھی یاد رکھنا، میرے محبوب کا کردار بھی یاد رکھنا۔ توریت میں کیا لکھا تھا؟ وَلَيْسَ بِفَحَّاشٍ، حضور فحش گفتگو نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں نکالیں گے، کسی کو برا نہیں کہیں گے، کسی مسلمان پر لعن طعن نہیں کریں گے۔ یاران محبت برادران اسلام، آج مجھے یہ بتائیں ہماری کون سی گفتگو گالی کے بغیر ہے؟ ہماری کون سی گفتگو لعن طعن کے بغیر ہے؟ ہماری کون سی گفتگو جناب کسی کو برا بھلا کہنے کے بغیر ہے؟ کوشش کیا کریں، کوشش کہ میں اکثر اپنی نمازوں کو یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یار جب بھی بولو نا اس احتیاط سے بولا کرو
کہ ہم نے اس منہ سے رسول پاک کا نام لینا ہے. اس رسول پاک کا. سگریٹ پیتے ہو چھوڑ دو، ثواب و گناہ کی بات نہیں یہاں پہ کر رہا. سگریٹ پیتے ہو آج سے چھوڑ دو، پان کھاتے ہو آج سے چھوڑ دو، گٹکے کھاتے ہو آج سے چھوڑ دو، نشاور کوئی بھی چیز کھاتے ہو آج سے چھوڑ دو. چھوڑنا کس نیت سے ہے؟ اس نیت سے کیونکہ ہم نے اس منہ سے رسول پاک کا نام لینا ہوتا ہے، ہم نے درود پاک پڑھنا ہوتا ہے. گالی دیتے ہو آج سے چھوڑ دو یار، کیونکہ ہم نے اس زبان سے رسول پاک کا نام لینا ہے. اسے گندا نہیں ہونے دینا، ہم نے اسے پاکیزہ رکھنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عساکر کی اب حدیث پاک آپ کے سامنے سناتا ہوں. ابن عساکر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یزل اللہ یتقدم فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آدم فمن بعدہ. کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے ہر پیغمبر کو رسول پاک کی خبر عطا فرمائی. ہر نبی کو فرمایا کہ رسول پاک آنے والے ہیں. اچھا پھر ان نبیوں نے کیا کیا؟ وَلَمْ تَزِلِ الْأُمَمُ. سارے نبی اپنی امتوں کو بتایا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں میلاد کس نے منایا؟ ہر نبی اپنی امت کو سنایا کرتا تھا. آج افسوس ہے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں وسیلہ دینا کہاں سے ثابت ہے؟ ابن عساکر کے اندر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب نبی اپنی امتوں کو بتایا کرتے تھے نا کہ سرکار آئیں گے، سرکار کی ولادت ہونے والی ہے، جب آ جائیں تو ان کا کلمہ پڑھنا ہے، تو پھر ساری امتیں کیا کیا کرتی تھی؟ تتباشروا بہ. ہر امت خوشیاں منایا کرتی تھی. سرکار کا ذکر سن کے پہلی امتیں خوشیاں منایا کرتی تھیں. وَتَسْتَفْتَحُ بِهِ. اور ہر امت نے رسول پاک کا وسیلہ دیا. حَتَّى أَخْرَجَهُ اللَّهُ فِي خَيْرِ قَرْنٍ. بہترین زمانے میں رسول پاک کی یہاں تک کہ ولادت ہو گئی. وَفِي خَيْرِ بَلَدٍ. بہترین شہر میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وَفِي خَيْرِ قرن. بہترین زمانے میں. وفی خیری بلدن. بہترین شہر میں. وفی خیری اصحاب. بہترین اصحاب میں رسول پاک کی ولادت ہوئی. آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، لیکن سنیوں یاد رکھنا نہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات سن سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے بارے میں سن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. گر محمد چاند ہیں تو تارے ہیں صحابہ. ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ. ہاں ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں صحابہ. اور اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور کہنے لگے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور ہمارے امام نے دوسرا در بھی بتایا، کہا اہل بیت کا منصب بھی یاد رکھنا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اختتام کرتے ہیں بھائی. ایک یہ حدیث یہ تھوڑی طویل ہے لیکن یہ الفاظ سرکار کے ہیں. بولو تھوڑا سا جی، یہ تھوڑی جاگ کے سننی ہے تو پھر ہی اس کی سمجھ آئے گی. یاران محترم برادران اسلام، لوگ کہتے ہیں جی کس کس نے میلاد منایا؟ صحابی رسول تو کہتے ہیں ہر نبی نے میلاد منایا، ہر امت نے میلاد منایا. آؤ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ نے بھی اپنا میلاد پڑھا؟ کبھی آپ نے بھی اپنا میلاد پڑھا؟ بھئی یہ جو سرکار نے اپنا میلاد پڑھا، یہ عبد الرزاق ایک محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے جو استاد ہیں. اپنی کتاب حدیث نمبر 18 ہے. حضرت عبد الرزاق یہ حضرت معمر ابو المنقدر سے ابن منقدر حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی. جس میں تھوڑی بھی غنودگی ہے نا وہ جا کر بیٹھ جائے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کس چیز کو پیدا کیا؟ بھئی توجہ ادھر رکھیں. کس چیز کو پیدا کیا سب سے پہلے؟ اب دیکھیں آپ کے سامنے میں سٹیج پر تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کے درمیان آیا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے جناب حضرت اتنے بجے سٹیج پر آئے ہیں. اب کوئی آپ میں سے اٹھے اور کہے حضرت آپ آئے تو 12 بجے ہیں، 11:30 بجے ہیں، لیکن ہمیں بتائیں 9 بجے یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ کوئی عقل مند پوچھ سکتا ہے؟ یقیناً
نہیں پوچھ سکتا۔ بھئی آپ یہی پوچھیں گے کہ آپ آئے تو آپ کے بعد کیا ہو رہا تھا، یہ تو کوئی نہیں نہ پوچھے گا۔ آپ آئے نہیں تھے تو اس وقت یہاں پہ کیا ہو رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو بھی پتا تھا یار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن آگے سرکار کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا۔ گویا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کو بھی پتا تھا کہ سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا اللہ نے اس کا علم بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ میں تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو۔ فرمایا نا نا نا، حضرت جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے کسے پیدا کیا گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ کچھ لوگوں کو نورانیت مصطفیٰ پہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ حدیث جب اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں تو قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ان کے کسر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا، میں گداتو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا، اور کہتے ہیں پشت پہ ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا۔ اس امامے کے اس پٹی کو شملہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ اپنا شملہ اپنی پشت پہ ایسے لٹکاتے ہیں نا تو یوں منظر بنتا ہے، پشت پہ ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، موسیٰ دیکھے طور سے اترا صحیفہ نور کا، موسیٰ دیکھے طور پہ اترا صحیفہ نور کا۔ کسی نے کہا ہم سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں، امام حسن کو نہیں مانتے، کسی نے کہا ہم حسن کو مانتے ہیں، ہم حسین کو نہیں مانتے، کسی نے کہا ہم ایک بیٹی کو مانتے ہیں دوسری کو نہیں مانتے۔ میرے امام کہنے لگے سنیوں عقیدہ یاد رکھنا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا اے جابر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ حق چار۔ فرمایا جابر یا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ فرمایا وَخَلَقَ فِيهِ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اس نور سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ فِيهِ كُلَّ خَيْرٍ، اس سے ہر بھلائی کو پیدا کیا۔ وَحِينَ أَقَامَهُ قُدَّامَهُ مِنَ الْقُرْبِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ۔ فرمایا جب میرے نور کو پیدا کیا نا، توجہ ادھر رکھنی ہے، فرمایا جب میرے نور کو پیدا کیا اس نور کو اپنے قرب میں 12,000 سال تک رکھا۔ فرمایا 12,000 سال تک میرے نور کو مقام قرب میں رکھا گیا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش وخازنت الکرسی من قسم۔ فرمایا ایک میرے نور کی قسم سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، ایک قسم سے اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، ایک قسم سے اللہ نے حاملین عرش کو پیدا کیا۔ ثم اقام القسم الرابعہ فی مقام الحب 12,000 سنة۔ فرمایا پھر اس چوتھی قسم کو مقام محبت میں 12,000 سال تک رکھا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم۔ فرمایا میرے نور کے ایک قسم سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا،
ایک قسم سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک قسم سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا۔ ثم اقام القسم الرابعہ فی مقام الخوف 12,000 سنتین، فرمایا پھر چوتھی قسم کو اللہ نے مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق الملائکۃ من قسم والشمس من قسم والقمر والکواکب من قسم، فرمایا ایک قسم سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ایک قسم سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا، ایک قسم سے اللہ نے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ فرمایا ثم اقام القسم الرابعہ فی مقام الحیاء 12,000 سنتین، مقام حیا میں 12,000 سال تک میرے نور کو رکھا گیا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس کی 4 قسمیں کی، جب 4 قسمیں کی فخلق العلم من قسم والحکمت من قسم والعصمت والتوفیق من قسم، ایک قسم سے اللہ نے علم کو پیدا کیا، ایک قسم سے اللہ نے عصمت کو پیدا کیا، ایک قسم سے اللہ نے توفیق کو پیدا کیا۔ فرمایا ثم اقام القسم الرابعہ فی مقام الرجاء 12,000 سنتین، فرمایا پھر مقام رجاء میں، مقام امید میں 12,000 سال تک میرے نور کو رکھا گیا۔ ثم جعلہ، پھر اس نور سے اللہ کریم نے 12,000 پردے بنائے، ہر پردے میں 1,000 سال تک میرے نور کو رکھا گیا۔ پھر اس نور کے سمندر میں میرے نور کو غوطہ دیا گیا، جب نور کو نکالا گیا ثم نظر اللہ الیہ النور، فرمایا اللہ نے میرے نور کی طرف جب نظر توجہ کی، جب میرے نور کی طرف دیکھا فترشح النور عرقا، میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ فرمایا میرے نور کو جب اللہ نے دیکھا، میرے نور کو پسینہ آیا۔ جملہ بڑا توجہ والا ہے، سرکار فرماتے فقطرہ منہ 100,000 فرمایا میرے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے ٹپکے۔ اینج نہیں گاج کے بولو ذرا۔ فرمایا 1,24,000 پسینے کے قطرے میرے نور سے جب ٹپکے، فخلق اللہ من قطرۃ روح نبی او روح رسول، فرمایا میرے نور کے پسینے کے قطرے سے اللہ نے نبی کی روح کو پیدا کیا، ایک ایک قطرے سے کسی نبی کی روح کو پیدا کیا، کسی رسول کی روح کو پیدا کیا گیا۔ اچھا پھر اب آگے سنو بڑی توجہ کے ساتھ۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء، فرمایا جب میرے نور کے پسینے سے نبیوں رسولوں کو پیدا کیا گیا نا، فرمایا پھر ان نبیوں اور رسولوں کی روحوں نے سانس لیا نبیوں اور رسولوں کی روحوں نے، جب انہوں نے سانس لیا فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والسعداء والشہداء الى یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک جتنے ولی آنے تھے نا، جتنے خوش بخت آنے تھے نا، جتنے شہید آنے تھے نا، اللہ نے وہ نبیوں کی سانسوں سے پیدا کیے۔ بولو تھوڑا سا، بولو اونچی آواز یار، سوچو تو صحیح ذرا، ان نبیوں نے سانس لیا ہوگا، نبیوں نے آدم نے سانس لیا ہوگا، موسیٰ نے سانس لیا ہوگا، عیسیٰ نے سانس لیا ہوگا، ابراہیم کی روح نے سانس لیا ہوگا، یوسف کی روح نے سانس لیا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے جب ولیوں کو پیدا کیا ہوگا، جب خوش بختوں کو پیدا کیا ہوگا، سوچو تو صحیح کسی نبی کی روح کی سانس سے اللہ نے پھر ابو بکر کو پیدا کیا ہوگا، کسی سے حضرت عمر کو پیدا کیا ہوگا، کسی سے حضرت عثمان غنی کو پیدا کیا ہوگا، کسی سے حضرت مولا علی کو پیدا کیا ہوگا، کسی سے امام حسن کو پیدا کیا ہوگا، کسی سے امام حسین کو پیدا کیا ہوگا۔ اور یاران محبت جب ولیوں کی باری آئی ہوگی تو کسی نبی کی سانس سے اللہ نے داتا گنج بخش علی حجویری کو پیدا کیا ہوگا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو پیدا کیا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیدا کیا ہوگا، حضرت شاہ بہاؤدین نقشبند کو پیدا کیا ہوگا، بہاؤدین زکریا ملتانی کو پیدا کیا ہوگا، غوث سمدانی شیخ ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا ہوگا۔ ارے کسی کی سانس سے نظام الدین اولیاء کو پیدا کیا ہوگا، کسی کی سانس سے صابر پیا کو پیدا کیا ہوگا، کسی کی سانس سے اللہ نے مجدد الفسانی کو پیدا کیا ہوگا، ارے کسی کی سانس سے بریلی کے تاجدار امام محمد رضا کو پیدا کیا ہوگا۔ فرمایا صحابہ سن لو، صحابہ سن لو،
फल अर्शो वल कुर्सी मिन नूरी, फरमाया अर्श बनाया तो मेरे नूर से बनाया, कुर्सी बनाई तो मेरे नूर से बनाई, वर रूहानियून मिन नूरी, रूहानियत को बनाया तो मेरे नूर से बनाया, वल लौह वल कलम मिन नूरी, फरमाया लोहो कलम को बनाया तो मेरे नूर से बनाया, वल औलियाउ वश्शुहदाउ वस्सुअदाउ मिन नूरी, वलियों शहीदों और सईदत बंदों को बनाया तो मेरे नूर से बनाया, फरमाया वश्शम्सु वल कवाकिबु मिन नूरी, सूरज चांद सितारों को बनाया तो मेरे नूर से बनाया, वल मलाइकतु मिन नूरी, अरे मलाइका को बनाया तो मेरे नूर से बनाया। फरमाया कि ऐ सहाबा सुन लो, कायनात में जितनी चीजें रब ने बनाई मेरे नूर से बनाई। आला हजरत का कलम भी तड़प उठा। अब कहने लगे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस को इख्तिसार कर रहा हूँ भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जब ज़मीन को बनाया ना, फिर फराकिबहु फिल अर्दी, मेरे नूर को अल्लाह ने ज़मीन पे रखा। ज़मीन पे जब मेरे नूर को रखा, आज ना हमारी इस चरागां से लोगों को बड़ा मसला है, हमारी मर्चों से लोगों को बड़ी मर्चें लगती हैं, हमारी लाइटों पे लोगों को बड़े फतवे लग याद आते हैं। सुनो, हमारी चरागां पे तो फतवे लगाते हो, लेकिन जब ज़मीन पे कुछ ना था उस चरागां पे फतवे क्या लगाओगे? सरकार फरमाते हैं जब मेरा नूर ज़मीन पे रखा गया ना, फ़काना यदीउ मा बैनल मशरिक़ी वल मग़रिबी, उस नूर से मशरिक भी चमक उठा, मग़रिब भी चमक उठा। आला हज़रत का कलम उठा और कहने लगे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा फिर अल्लाह करीम ने आदम को ज़मीन से पैदा किया, फराकिबहु अन्नूरु फी जबीनिही, मेरे नूर को अल्लाह ने आदम की पेशानी में रखा। वकान यंतकिलु मिन्हु इला शीसिन, फिर उस नूर को हजरत शीस की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। वकान यंतकिलु मिन तय्यिबिन इला ताहिरिन व मिन ताहिरिन इला तय्यिबिन, फरमाया मेरा नूर पाकीज़ा पुश्तों से होता हुआ, पाकीज़ा पुश्तों से होता हुआ, इला अन औसलाहुल्लाहु सुल्बा अब्दिल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब व इला रहमी उम्मी आमिना, फरमाया कि मेरा नूर पाकीज़ा पुश्तों से होता हुआ सैयदना अब्दुल्ला के सुल्ब में आया, वहाँ से मेरी माँ आमिना के रहम में आया। जी नहीं भाई, हदीस को मैं इख्तिताम करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे करने नहीं दे रहे, बोलें थोड़ा सा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक पते की बात बताने लगा हूं भाई, जब सरकार का जिक्र हो ना तो बोलना चाहिए। सरकार के यारों की बात है तो सुभान अल्लाह गज के कहना चाहिए, सरकार की आल की बात हो तो खुश हो के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। लेकिन जब सरकार के वालिदैन की बात आ जाए ना, जब सरकार के वालिदैन की बात आ जाए तो इन सब जिक्र से बुलंद होकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। चलो इस पर भी एक दलील सुना देता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती सोए हुए नहीं, जागती हालत में 75 मरतबा रसूल पाक की ज़ियारत की है। 75 मरतबा उन्हें सरकार की ज़ियारत हुई। किसी ने पूछा था जलालुद्दीन सयूती इतनी दफ़ा सरकार की आपको ज़ियारत हुई? आप फरमाने लगे बात ये है कि मेरे ज़माने में कुछ लोग थे, उन्होंने लिखा कि माज़ल्ला सैयदना अब्दुल्ला मोमिन नहीं, किसी ने कहा माज़ल्ला सैयदा आमिना मोमिना नहीं। कहा कि जब उन्होंने ये लिखा ना, मैंने सैयदना अब्दुल्ला और सैयदा आमिना की शान में 6 रिसाले लिख दिए। जब मैं 6 रिसाले लिख कर फारिग हुआ ना, रात को सोया मुकद्दर जाग गए, सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख ना खोला मत फेर बिछड़ ना जावा,
کہتے ہیں میں نے جب دیدار کیا نا سرکار کا، انداز کیا تھا، ایک طرف سیدہ آمینہ بیٹھی تھی، ایک طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں میرے بیٹے محمد نہ جانا، کسی اور سے بھیک نہ مانگنا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بولو گج کے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ جی ہمیں قرآن لا کر دیا تو مصطفیٰ نے دیا، ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں رمضان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں روزے ملے تو مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں شعور ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، ہماری ماؤں کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، ہمارے باپ کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، ہماری بہن کو عطرت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، ہمارے بھائیوں کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، انسان کو انسانیت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، شب معراج ملی مصطفیٰ کے صدقے، لیلۃ القدر ملی مصطفیٰ کے صدقے، شب برات ملی مصطفیٰ کے صدقے۔ ارے بات اختتام کرتا ہوں، ارے ہمیں تو خدا بھی ملا مصطفیٰ کے صدقے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فرمایا اے جابر میری ولادت ایسے ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس نے میلاد پڑھا؟ میں کہتا ہوں جیسا میرے محبوب نے پڑھا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، جیسا میرے محبوب نے میلاد پڑھا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یاران محبت، برادران اسلام، میلاد منانا اور بھی اس پر اور کئی دلیلیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس کثیر علماء یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ یاد رکھنا، میلاد اللہ کے حکم سے بھی ثابت ہے، انبیاء کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور تمام اس امت سے نہیں تمام امتوں سے ثابت ہے۔ اچھا پھر ایک اعتراض کا بھی جواب سنتے جائیں۔ آج کے دور میں یہ ایک اعتراض بڑا عام کیا جاتا ہے، جی اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ جو مولوی آپ کو کہنا اسلام میں بس دو عیدیں ہیں، اسے کہنا حضرت مسئلہ بعد میں، بحث بعد میں، پہلے کلمہ پڑھ، پہلے کلمہ پڑھ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا مومنوں کی دو نہیں ہوتی، مومنوں کی دو نہیں ہوتی۔ فرمایا الجمعۃ یوم العید للمؤمنین، فرمایا جمعہ مومنین کے لیے عید ہے۔ اسے کہا یار عید کا مسئلہ تو مومن کا ہے، اگر تو مومن ہے تو تیسری ماننی پڑے گی، تیسری ماننی پڑے گی۔ اچھا تیسری کے ساتھ ساتھ بخاری بھی ماننی پڑے گی، بخاری بھی مانی۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک یہودی حضرت عمر کو مل پڑا، اور تمام تفسیروں میں یہ حدیث بھی موجود ہے، تمام تفسیروں میں۔ حضرت عمر کو ایک یہودی مل گیا اور مل کر کہنے لگا عمر جس دن یہ آیت آئی نا الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن یہ آیت آئی اگر یہ حضرت موسیٰ پر آتی نا تو ہم اس دن عید مناتے، ہم اس دن عید مناتے کہ یہ ایسی شاندار آیت ہے، کسی نبی پر ایسی آیت نہیں آئی۔ یہ آیت اگر ہمارے پیغمبر پر آتی تو ہم عید مناتے۔ یہ مذہب کہاں سے آ گیا جی؟ دو عیدیں۔ آج کا مولوی مولوی سے پڑھا ہے، عمر رسول پاک سے پڑھا ہے، عمر رسول پاک سے پڑھا ہے۔ جناب عمر نے کیا فتویٰ دیا؟ کہا یہودی چپ کر، تو کیا کہتا ہے عید مناتے؟ کہا جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم نے دو عیدیں منائی تھی۔ تو ایک کی بات کرتا ہے ہم نے دو منائی تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جمعے کا دن تھا اور جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور کہا 9 ذی الحجہ یوم عرفہ تھا، حاجیوں کے لیے وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ کہا ہمارے لیے یہ دو عید تھی، ایک نہیں، ایک عید الفطر ہو گئی، ایک عید الاضحیٰ ہو گئی، ایک جمعے کا دن عید ہو گیا، ایک 9 ذی الحجہ یوم عرفہ عید ہو گئی۔ آؤ اب قرآن کی بھی سیر کر لیتے ہیں۔
تو کہتا ہے بھائی قرآن کے لفظ لفظ پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، میں بھی کہتا ہوں تو بھی کہتا ہے، لیکن پھر سن اس قرآن کی آیت کا بھی جواب دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آ کے اکٹھی ہو گئی، آ کر کہنے لگی عیسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اللہ آسمان سے کوئی دسترخوان نازل کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، کہنے لگے اب بات توجہ سے سننا، الفاظ آیت کے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اگر تو ہم پر دسترخوان آسمان سے نازل کر دینا تو ہمارے اگلوں کی بھی عید ہوگی، ہمارے پچھلوں کی بھی عید ہوگی، ہمارے اگلوں کی بھی عید ہوگی، ہمارے پچھلوں کی بھی عید ہوگی۔ حضرت عیسیٰ ایک نبی کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن اللہ کی رحمت آئے وہ دن بھی عید ہے، وہ دن بھی عید ہے۔ یہ تو قرآن ہے، مسئلہ بھی ضعیف کا کوئی نہیں، قرآن بتاتا ہے جس دن رحمت خدا بندی ہو وہ دن عید ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سیرت ہے۔ اور مجھے بتاؤ آسمان سے دسترخوان آئے تو عید منائی جائے، اور جس دن محبوب خدا آ جائے، محبوب خدا آ جائے تو جو کہنا جی دو عیدیں، اسے کہے پہلے کلمہ پڑھ، تو حدیث کا بھی منکر اور قرآن کا بھی منکر۔ قرآن و حدیث میں دو ہی نہیں بس 5 عیدوں کا ذکر ہے، 5 عیدوں کا ذکر ہے۔ اور یارو اس کے ساتھ ساتھ سنیوں بیداری اختیار کرو، بیداری اختیار کرو، جلسوں کے ساتھ ساتھ جلوسوں کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرنا شروع کرو۔ سال بعد ایک جلسہ کر کے کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ سال بعد ایک جلسہ کر کے 12 ربیع الاول ہم جگہ جگہ محفلیں سجا کر محفلوں پہ جا کر کیا ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا؟ ہر سانس ختم نبوت کا کام کرو۔ اس دور میں جو سب سے ضروری کام ہے وہ ختم نبوت کا کام ہے۔ قادیانی آپ کو نہیں پتا کیسے پھیل رہے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کسی کو کیا بتائیں گے؟ ہمیں خود نہیں پتا عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے جی؟ سرکار آخری نبی ہیں، ایسا ہی ہے؟ تھوڑا بولو تو صحیح ذرا یار۔ یہ سبق خدا کی قسم اگر آپ نے یاد کر لیا اور جا کر اپنے گھر میں اپنے بچوں اپنے بڑوں کو پڑھا دیا نا، ہمارے عوان صاحب کی محفل قبول، آپ کا آنا قبول۔ بس یہ ایک بات ہی پلے سے اگر باندھ لیں آپ۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے جناب؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کفر ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں بھائی؟ ہمیں صحیح طرح یہ بھی نہیں پتا کہ رسول پاک کے بارے میں ختم نبوت کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے۔ جو بندہ کہتا ہے نا سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کو پتا وہ ایمان سے خارج ہو رہا ہے۔ جب آپ مرزئی کے سامنے یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف سنائیں گے نا، وہ فوراً آپ کے گریبان کو پکڑ لے گا اور کیا کہے گا تمہاری حدیثیں تو بتاتی ہیں، قرآن تو بتاتا ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ولی سے ولایت چھینی جا سکتی ہے، نبی سے نبوت جدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے تو یہ بھی کفر ہے۔ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی کی نبوت کو ماننا فرض ہے، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ کو نبوت کی کیٹیگری سے نکالیں گے تو پھر بھی کفر، اگر داخل کرتے ہیں تو جناب پھر قادیانی آپ کو پکڑ لے گا۔ اور یہاں پہ آ کے ہمارا نوجوان پزل ہو جاتا ہے اور پھر آگے سے
جمعے والے دن جو بیٹھ کر گھروں میں انتظار کرتے ہیں نا کب قاری صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہم حاضر ہوں، وہ بھی بندہ پھر کہہ رہا ہوتا ہے مولویاں سانو دسیا ہی کوئی نہیں، مولویاں سانو دسیا ہی کوئی نہیں۔ او بھائی کبھی آ کر پاس بیٹھو تو صحیح، کبھی قاری صاحب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ کر ان کے قدموں میں بیٹھو تو صحیح۔ عقیدہ ختم نبوت صحیح طرح یاد کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے یار، اس کو خود بھی یاد کرو، دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ آپ کہیں گے ختم نبوت پر ہم کام کیسے کریں گے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا جی میں تو تقریر نہیں کر سکتا، میں مناظرہ نہیں کر سکتا، میں کتابیں نہیں لکھ سکتا، میں رسالے نہیں لکھ سکتا، میں کیسے ختم نبوت کا کام کروں گا؟ بھئی مرزائیوں کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو۔ مرزائیوں کے مذہب کے اندر لازم ہے کہ 10% حصہ اپنی کمائی کا نفع وہ اپنے مذہب کو دیتے ہیں۔ 10% حصہ، 100 روپیہ اس نے اگر کمایا مرزائی نے تو 10 روپیہ اپنے مذہب کو دے رہا ہے، جو ختم نبوت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور وہ جو 10% حصہ جا رہا ہے وہ ہماری جیبوں سے جا رہا ہے۔ شیزان کمپنی یہ پکی مرزائیوں کی کمپنی ہے، آپ اس کا ایک جوس سستا سمجھ کے خرید تو لیتے ہیں، لیکن اس کے منافع میں سے 10% حصہ ختم نبوت کے خلاف لگ رہا ہے۔ کیسا عجیب ہمیں پھنسایا ہے نا یار، میلاد کا جلوس ہے، ختم نبوت کا نعرہ ہے، اور مرزائیوں کا جوس بانٹ رہے ہیں ہم۔ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ خدا را بیداری اختیار کرو، بیداری اختیار کرو، اس چیز کی طرف توجہ کرو، ختم نبوت پہ کام کرو۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج بلوں کے لیے روتے ہیں، آج مہنگائی کے لیے روتے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ بھائی میں بتاؤں سڑکوں پہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا، تسبیح پکڑ کے بھی آپ حکمرانوں کو گالیاں نکالیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ بھی ووٹ نہ ڈالے اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ جس زمین پہ میرے مصطفیٰ کی توہین ہوتی ہو وہاں پہ امن نہیں ہو سکتا، وہاں پہ رزق کی بحالی نہیں ہو سکتی۔ یہ قادیانی دھڑلے سے پاکستان کے اندر رسول پاک کی گستاخیاں کر رہی ہیں، اور ہم جناب مزے سے گھر میں بیٹھے ہوں گے تو یارو احتجاج نہیں بلکہ ختم نبوت پہ کام کرو۔ اگر خوشحالی لینا چاہتے ہو ختم نبوت پہ کام کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ محفل میلاد میں آنے والے، محفل پاک سجانے والے یہ بات یاد رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناؤ، حضور کا پیغام بھی اپناؤ، نماز پنجگانہ پڑھا کرو، نماز پنجگانہ۔ اب وقت جتنا بھی ہو گیا لیکن فجر کی نماز لازمی ہے یار، فجر کی نماز فرض ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے، فرمایا کہ گویا کہ ایک مکان بنانے والے نے مکان بنایا بڑا خوبصورت اور ہر خوشی اس مکان میں رکھ دی، فرمایا پھر اس مکان بنانے والے نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ اس مکان کے اندر تاکہ وہ یہاں کی خوشحالی کو حاصل کر سکے۔ فرمایا اب وہ جب بلانے والا گیا کچھ بندے تو اس کے پیچھے چل کے آگے وہ مکان میں داخل ہو گئے، انہیں خوشیاں مل گئیں، نعمتیں مل گئیں، لیکن کچھ لوگوں نے بات نہیں سنی انسنی کر دی، وہ پیچھے نہ چلے، وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکے۔ آپ دیکھیں نا جناب اب لنگر کا ٹائم ہے، میں یہاں سے بندہ بھیجوں یار جاؤ سڑک سے بلا کے لاؤ جہاں پہ لنگر کر لیں آ کر، تو جناب 10 بندے وہاں پہ کھڑے ہوں، آپ کے کہنے پہ 4 بندے تو آپ کے پیچھے چل کر آ جائے، مجھے بتائیں یہ لنگر شریف آنے والوں کو ملے گا یا وہاں پہ کھڑے ہونے والوں کو ملے گا؟ آنے والے کو ملے گا۔ سرکار نے فرمایا یہی مثال میری اور تمہاری ہے، فرمایا بنانے والا خدا ہے، جو اس نے مکان بنایا ہے وہ جنت ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ بلا کے لاؤ اس جنت کی طرف، اب جو میرے پیچھے چلتا رہے گا وہ جنت میں آ جائے گا، جنت میں آ جائے گا۔ تو خدا را حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرو، اپنے سروں کو ڈھام کے آیا کرو۔ محفل میلاد میں آپ نے ماشاءاللہ اب سارا مہینہ محفل میلاد میں جانا ہے، آپ کوشش کرنی ہے محفل میں جانے سے پہلے وضو کر کے جانا ہے،
محفل پہ جانا ہے ایک ٹوپی سر پہ رکھ کے جانی ہے، ایک ٹوپی سر پہ رکھ کے جانی۔ انٹرویو دینا ہو نا، انٹرویو دینا ہو کسی کے دفتر میں جا کر، ویسا لباس پہنا جاتا ہے ادارے کے مطابق، کیونکہ ہم نے جا کر کسی افسر کے سامنے بیٹھنا ہے۔ وہ سوچا کرو یار یہ محفل کوئی عام نہیں ہے، یہ محفل کوئی عام نہیں ہے، یہ سرکار کی محفل ہے۔ یہ سوچ کر بیٹھا کرو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بیٹھے ہیں، اور ہمارا ادب کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اپنے سروں پہ ٹوپی رکھ کے، چہرے پر داڑھی مبارک سجاؤ، جناب والا نمازیں پنجگانہ پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بھائیوں کا ادب کرو۔ آج ہمارے زمانے میں بھائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی یہ ساڈا شریکہ ہے۔ بھائیوں کو کہا جاتا ہے ساڈا شریکہ ہے، ساڈی شریکہ بازی چلتی ہے۔ او بھائی شریک نہیں ہوتے، بھائی تو اپنے بھائی ہوتے ہیں یار۔ کوشش کیا کریں اپنے گھریلو خاندان کی طرف توجہ دیں، ان کے ساتھ پیار بانٹے۔ آج کسی کو خوشی ملے نا، خوشی ملے، وہ کیا کرتا ہے؟ فون ملاتا ہے اپنے دوست کو، آج یار پیزا کھان چلیے، آج یار فلانے ہوٹل پہ اکٹھے ہوں گے۔ کبھی آپ نے یہ بھی کہا ہے ابو جی آج میری نوکری اچھی جگہ لگ گئی، آئے آج باہر گھر کھانا کھائیں گے؟ ہم نے ساری خوشیاں یاروں کے ساتھ بانٹی ہیں۔ کوشش کیا کریں اپنی خوشیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ بانٹیں، کوشش کریں اپنی خوشیاں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بانٹیں، یاروں کے ساتھ بھی بیٹھے اٹھیں، لیکن اپنے ماں باپ کو پہلے ترجیح دیں، اپنے بہن بھائیوں کو پہلے ترجیح دیں۔ اللہ کریم اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور یا الہی از پائے زلف